سبی صاحب، یہ ابھی آپ سے مزید میں کلام سننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ 17-18 کتب بھی تصنیف فرمائی ہیں، اور خاص اسی نعت اور حمد کے صنف سے متعلق مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کی وجہ سے حمد اور نعت کی جو صنف ہے اس میں کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ کیا نئی جدت آئی ہے؟ کوئی اور چیز اگر آپ بتانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح ابھی گفتگو شروع ہوئی، ہمارے علماء کرام نے بات کی کہ کائنات انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم واقعہ تھا جس سے بہت سارے خیالات، بہت سارے افکار معدوم ہو گئے، اور اس میں ایک نئی جہت نکل آئی سوچنے کے لیے۔ جس طرح ہمارے بھائی نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی سائنس اب اسپیس کی طرف جو بھی ہے سفر کر سکتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ بشریت کی زد میں ہے گردوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، تو کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ایک پہلو نیا آیا اردو نعت پر۔ ظاہر نعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور معجزات اور ان کی پوری زندگی کا احاطہ ہی کرتی ہے، اور ان کی تعلیمات کے اثرات جو معاشرے پر پڑتے ہیں اس کو واضح کرتی ہے۔ اردو نعت میں بہت سارے موضوعات متعین ہوئے جو نعت کے موضوعات تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی تھی، وفات بھی تھی، کار نبوت بھی تھا، اور ان کی تعلیمات سے پھیلنے والے نور کے اثرات بھی تھے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا پہلو معراج سے متعلق آیا، اور اردو نعت میں معراج ناموں کی ایک الگ روایت قائم ہوئی۔ اچھا، اس پورے واقعے کو لوگوں نے ہزارہا، بعض شعراء نے تو ہزارہا بند میں مکمل کیا ہے، اور پورے واقعے کی جزیات پر، اس سے متعلق روایات پر، اس واقعے کے بعد میں پڑھنے والے اثرات پر، اور جس طرح بھی پہلے ہمارے اکبر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ایک دلجوئی کا پہلو تھا، تو ہمارے بعض صوفی شعراء نے اس پہلو کو بھی بہت اہمیت دی کہ اللہ رب العزت نے دلجوئی میں کس انعام سے نوازا۔ تو یہ اتنا رچ ہے ہمارے ہاں نعت گوئی میں معراج ناموں کا تصور اور معراج ناموں کی روایت، کہ اس پر اب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں کافی۔ ابھی میں نے 2 کتابیں اپنے ادارے نعت ریسرچ سینٹر سے چھاپی ہیں، جس میں اردو شاعری پر واقعہ معراج کے اثرات، ڈاکٹر طاہرہ انعام کا ایک پورا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو میرے ادارے نے چھاپا۔ پھر اردو میں معراج نامے، ان کی روایت پر ڈاکٹر سید یحییٰ نشید کی ایک کتاب میں نے چھاپی ہے، اور ابھی اس پر بہت کام رہتا ہے باقی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی کو اس واقعے نے جس طرح صرف اردو کی تاریخ کو نہیں، بلکہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم شعراء نے بھی اس طرف توجہ کی۔ یعنی غالب نے پورا معراج نامہ لکھا ہے، اور اقبال کے یہاں معراج نامے اور معراج سے تصور کشید کر کے جو بات کی گئی ہے، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے، ہمارے شعراء نے جو غیر مسلم شعراء ہیں، ان کے یہاں بھی معراج کا واقعہ انسان کے ذہن کو کھولنے، انسان کی راہوں کو، سائنس کی راہوں کو متعین کرنے کے لیے بہت بنیادی کردار بن کر سامنے آیا۔